السلام علیکم ناظرین، میں آج ایک نہایت اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اور وہ موضوع ہے موسیقی۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ تھا اور وجہ یہ بنی کہ آج ہمارا ایک میوزک کنسرٹ یونیورسٹی کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اور میں آج تک کسی میوزک کنسرٹ کے اوپر نہیں گیا۔ یہ زندگی کا پہلا موقع ایسا تھا کہ مجھے جانا پڑا اور دوستوں کی فرمائش کے اوپر اور زبردستی اور کچھ تجربہ حاصل کرنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر۔ اور تو میں نہایت افسردہ اور ایک دکھ کی کیفیت ہے کہ انفرادی گناہ تو چلو ایک انسان ظاہر ہے خطا کا اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے اور خطا ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز قابل فکر ہے اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گناہ کو جس طریقے سے نارملائز کیا جاتا ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ گناہ کو جب تک گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کو جب تک اس کی قباحت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے تو اس کی جو صحیح کرنا یا اس کے اوپر اللہ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، تو اس چیز کی توفیق انسان کو کیسے نصیب ہوگی۔ تو یہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ میوزک کنسرٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جی جو سنگر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسٹیج کے اوپر اپنا کوئی گانا گاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ناچتے بھی ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں، اور عوام جو سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ گانے میں شریک ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ڈانس بھی وہ اس میں بھی شریک ہوتی ہے۔ تو واللہ ایک یعنی انسان کو یہ چیز دیکھ کے دکھ اور ایک افسوس کی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کا ماضی کیا تھا اور مسلمانوں کی شان کیا تھی اور مسلمانوں کا ایک وقار کیا تھا اور ایک ہیبت کیا تھی مسلمانوں کی، اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ میں دوبارہ ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ زور ڈالوں گا، انفرادی گناہ۔ آپ گھر میں بیٹھ کے ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہیں یا آپ کوئی کیا نام ہے گھر میں بیٹھ کے کوئی مووی یا کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ پہلا آپ کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ میں اس چیز کا احساس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ میرے اور اللہ کے درمیان میں رہے، یہ گناہ پبلک نہ ہو، یہ گناہ اس کا کوئی دوسرا بندہ گواہ نہ بنے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ چیز اجتماعی گناہ جو ہے وہ اس گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کو سمجھا بھی نہ جائے کہ بھئی ہم تو کیا گانا ہی سن رہے ہیں، تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کریں گے، یہ موسیقی جو ہے یہ کریں گے اور اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے ہر گھر سے، ہر علاقے سے، ہر محفل سے، ہر شادی سے، ہر مجلس سے، ایون کہ مسجدوں سے بھی گانوں کی آوازیں آتی ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو مجھے آج یہ دیکھ کے کہ ایک عجیب انتہائی ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گانا گا رہا ہے اور باقی جو ہے وہ اس کی آواز کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ وقار نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ ماضی نہیں ہے۔ یہ چیزیں یہ تو کفار کی دی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے معاشرے کی چیزیں ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں اب آ چکی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو سم اپ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے اندر گناہ کا جو ایک احساس ہے گناہ کرنے کا، کہ بھئی ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ چیز بھی ہمارے اندر پیدا ہو
اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا نام ہے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ انفرادی اور اجتماعی گناہ کے فرق کیا ہے۔ انفرادی گناہ آپ نے کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، لیکن اجتماعی گناہ میں آپ اپنے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس چیز کا احساس بھی پیدا کریں ہمارے اندر کہ ہم اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، یہ احساس پیدا ہونا، ایک ندامت ہونا گناہ کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا، جب تک آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ کو اس کے اوپر توبہ کی، استغفار کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آپ حضرات میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ کلام بات کا یہ ہے کہ اپنے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی خامی، کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی گناہ ہو، اس کو یہ سمجھیں کہ بھئی میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو محسوس کیا جائے، اس کے اوپر آپ کو ایک مومن وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم مومن کو گناہ کے بعد اس کے اوپر ندامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ندامت نہیں ہو رہی گناہ کے بعد، بلکہ آپ اس کے اوپر تعویل نکالتے ہیں کہ جی گانا ہی تو ہے، اس میں کیا حرج ہے، تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ ہاں اگر سن بھی لیا تو اس کے اوپر اس کو سمجھیں کہ بھئی مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کی، استغفار کی بھی توفیق دیں گے۔ السلام علیکم۔